ناظرین، جب کسی بندے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے تو اس کے بدن میں یا اس کے جسم میں یہ 8 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ بہت اہم ویڈیو ہے، کافی غور سے سنیے، کیونکہ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تب تو آپ بہت ہی خوش نصیب انسان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، وہ کون سا انسان ہوگا جس کی یہ تمنا نہیں ہوگی کہ جو کچھ میں عبادتیں کر رہا ہوں یا جو کچھ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھ پر اپنا کرم فرمائے، اور جب میری موت ہو تو وہ ایمان پر ہو۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں بیان کرنے والا ہوں کہ جو بندہ اس کو کرتا ہے اور اس کے جسم میں ظاہر ہوتی ہیں وہ چیزیں، تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اس بندے پر ہو رہا ہے، اور اس کو چاہیے کہ اب آگے کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں گزارے۔ دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی اور سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے لگتا ہے۔ یعنی وہ ہر بات میں اللہ رسول کا ذکر کرتا ہے، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں، بلکہ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ بندہ یا وہ بندی ہمیشہ شریعت کی باتوں پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 2، دین کی سمجھ ہو جانا۔ دین کی سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام جو وہ ہمارے لیے عطا فرمایا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے، کس چیز کے لیے دین بھیجا گیا اور اسلام کا مقصد کیا ہے، وہ سمجھنے لگے اور اپنی زندگی کو اسلام اور شریعت کے مطابق گزارنے لگے، اور ہر اس چیز سے بچنے لگے جو اسلام کے خلاف ہو، بلکہ وہ ہر گناہوں سے بچنے لگے، ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی ریاضت میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ نمبر 2، آزمائش میں ہونا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھو، کچھ لوگ ایسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ذرا سا تکلیف آنے پر ایسا کہتے ہیں، ارے میں تو برابر نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، میں اور بھی بہت سے نیک کام کرتا ہوں، پھر بھی مجھے ہی پریشانی ہوتی ہے، پھر بھی میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں غلط کیا ہو رہا ہے، کون سی چیز غلط ہو رہی جس کے وجہ سے یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ اگر پریشانی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو جب بندہ پریشانی میں صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اسے مال دیا، میں نے اسے دولت دی، اولاد دی، تب تو یہ بہت خوش تھا، لیکن جب میں نے اس کو آزمائش میں ڈالا تو یہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، میری نعمتوں پر، مطلب یہ کہ جو میری آزمائش ہے اس پر وہ ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی آزمائش ہو تو ثابت قدم رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیے کہ اس نے اگر آزمائش میں ڈالا ہے تو وہی ہمیں اس آزمائش سے باہر بھی نکالے گا۔ تیسری چیز، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رہتا ہے تو اس انسان کی محبت، اس بندے کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں عطا فرماتا ہے، اور لوگ اس کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بندہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی عظمت کے گیت گاتا ہے، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ اس کی طرف آہستہ آہستہ کھنچتے ہوئے چلے آتے ہیں، خود بخود لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت میں گزارتا ہے۔ نمبر 5، اس انسان کا دل روشن ہو جانا۔ دیکھو، ظاہر سی بات ہے، جب بندہ تمام قسم کے گناہوں سے بچے گا، جب بندہ ہر قسم کی برائیوں سے بچے گا، تو جو اس کا دل ہے وہ پاک ہوگا،
وہ روشن ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ دیکھو حدیث پاک میں ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتی ہے نا، ایسے ہی دل کو بھی زنگ لگ جاتی ہے، کیونکہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو جب وہ توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو جو اس کے دل کا جو زنگ ہے وہ ختم ہوتا ہے، اس کے دل کے جو گناہ ہے وہ معاف ہوتے ہیں، اور دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو مطلب جب دل روشن ہوتا ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ تو ایک یہ نشانی ہے کہ دل کا روشن ہو جانا۔ نمبر 6، سخاوت کرنا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے؟ سخاوت مطلب دیکھو آپ نے بھی دیکھا ہوگا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کے پاس بہت مال و دولت ہے لیکن وہ دوسروں کو چھوڑیے وہ خود پہ ہی خرچ نہیں کرتے، یعنی وہ خود ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ بخیل، کنجوس، ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو دنیا میں بھی مطلب یہ کہ پریشانی رہتی ہے اور آخرت میں تو پریشانی رہے گی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، سخی جو ہوتا ہے، سخی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہے وہ خود بھی استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو وہ دیتا ہے دل کھول کر۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اور زیادہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ شیطان نے ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں بخیل کو بہت پسند کرتا ہوں۔ شیطان نے کہا میں بخیل کو بہت پسند کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ بخیل تو خود بخود مطلب یہ کہ ڈوب جائے گا، کیونکہ نہ تو وہ اپنے پہ خرچ کر رہا ہے نہ ہی وہ کسی اور پہ خرچ کر رہا ہے، وہ خود بخود ڈوب جائے گا، اس کا پیسہ خود اس کو برباد کر دے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کچھ وہ جمع کر رہا ہے اس کو زندگی میں جب کوئی فائدہ نہیں تو مرنے کے بعد کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن شیطان کہتا ہے میں ڈرتا ہوں کس سے؟ سخی سے، جو بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو شیطان جو ہے وہ سخی انسان سے ڈرتا ہے اور بخیل کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ دیکھو 2 جو نمازیں ہیں نا پورے دن میں وہ بہت اہم ہیں، ایک تو فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز، کیونکہ جب بندہ سوتا ہے اور صبح سو کر اٹھتا ہے تو فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو دن کی جو شروعات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہوتی ہے، اور جب وہ سوتا ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے تو دن کا جو ختم حصہ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جب بندہ اس کو کرنے لگتا ہے اس کی زندگی میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہم کو بھی یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہمیں بھی ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔